السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج کے سلسلے میں قرآنی وظیفہ بہت ہی قیمہ اور مجرب وظیفہ۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ روحانی علاج کے سلسلے میں روحانی علاج میں سب سے بڑا علاج قرآن ہے۔ اللہ نے اس کو دلوں کی شفا بنایا ہے۔ وہ سبب ہدایت بھی ہیں، سبب شفا بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھی ہے۔ قرآن کے ذریعے سے علاج کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ سب کو لیے قرآن رکھا ہے۔ جو پڑھے وہ پڑھ سکتا ہے، صحیح پڑھے، بس سب کے لیے اس میں شفا ہے۔ قرآن پر یقین پیدا کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص اوقات میں مخصوص آیتیں پڑھنے کی بتائی ہے۔ آیت الکرسی کبھی پڑھنے کو کہ اس وقت آیت الکرسی پڑھو، اللہ سے شفا مانگو۔ سورہ فلق اور ناس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا، حضور پر جادو ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ آیتیں نازل فرمائی، دو صورتیں جس کو معوذتین بھی کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو اس کے ذریعے سے علاج کیا جائے۔ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اس کا ایک نام ہے سورہ فاتحہ سورہ شفا، کہ گھر میں علاج اللہ نے دیا ہے اور ہر مسلمان کو دیا ہے جو بھی پڑھے۔ اس لیے صحابہ کے زمانے میں وہ اس طرح کی آیات پڑھ کر علاج کرتے تھے، اور جو بہت چھوٹے بچے ہوتے تھے پڑھنا نہیں جانتے تھے تو ان کو پڑھ کے دم کرتے تھے، یا پھر کسی کپڑے پر کسی چیز پر لکھ کر ان کو لٹکاتے تھے۔ تابعین کے دور میں وہ آیتیں لکھتے تھے قرآن شریف کی، سورہ فلق ناس لکھی ہے، آیت الکرسی لکھی ہے، سورہ فاتحہ لکھی ہے، کہ اس کی وجہ سے، اس کلام کی برکت سے ان کا عذر، ان کی بیماری، ان کی تکلیف دور ہو جاوے، اور ایسے غلط راستے اختیار نہ کیے جاوے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، کہ جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہو، اللہ کے غیر سے مدد مانگی جاتی۔ اگر وہ کام کرنے والا غیر مسلم ہے تو کیا وہ اللہ کو پکارے گا؟ وہ اللہ کو پکارے گا؟ وہ تو اللہ کے غیر کو پکارے گا، اللہ کے غیر سے مدد حاصل کرے گا۔ تو صحیح راستہ اختیار کرنا، اس لیے کہ شفا اللہ کے خزانے میں ہے اور وہ اپنے وقت پر آئے گی، لیکن چونکہ شیطان بھی اترا ہوا ہے، اس کا کام ہے یقینوں میں فساد پیدا کرنا۔ اس لیے بہت سارے علاج معالجے پر اب شفا اترنے کے قریب ہوتی ہے، اب شفا ملنے کے قریب ہے، اور شیطان راستہ بتاتا ہے کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ پھر وہاں گئے اور اوپر سے تو طے تھا شفا ملنا، اور شفا ہو گئی، اب کہتے دیکھو فلاں جگہ بھی گئے اچھا نہیں ہوا، فلاں جگہ بھی اچھا نہیں ہوا، فلاں ڈاکٹر بھی اچھا نہیں تھا، فلاں بھی نہیں تھا، فلاں مولانا سے بھی فائدہ نہیں، لیکن وہاں گئے تو ان کو اچھا ہو گیا۔ تو یقین، ایک تو وہ غلط طریقے سے اس کا علاج کروایا، اور دوسرا پورے خاندان کا یقین خراب ہو گیا، پورے خاندان کا یقین خراب ہوا، بچوں کا، بچیوں کا، ماں کا، بھائی کا، باپ کا۔ اس لیے صحیح طریقے اختیار کرنا، کھانے پینے میں، کمانے میں، علاج معالجے میں، دوا دارو میں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اسی اللہ کو ہم نے کرتا دھرتا سمجھا ہے، اسی اللہ کو کرتا دھرتا سمجھا کہ وہی سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ دنیا میں شیطان ہے، شیطان کے لشکر ہیں، وہ قسم کھا کے آیا ہے کہ ہم ان کو بھڑکائیں گے، ہم ان کو بہکائیں گے، اور الگ الگ راستوں سے ہم ان کے اعمال کو، ایمان کو برباد کریں گے۔ وہ اپنا کام کرتا ہے، ان کا کام بربادی لانا ہے، فساد مچانا ہے، اللہ سے دور کرنا ہے، دین سے دور کرنا ہے، اور نبیوں کا کام لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام دیا ہے ہم کو، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن نبی والا کلام ہمارے پاس ہے، قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کریں، وہ بہت سارے فساد کا حل ہے۔ اچھی تلاوت کریں، روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھیں، روزانہ معمول بناوے تلاوت کا، 1 پارہ 2 پارے 3 پارے، جتنی توفیق دے اللہ، اور اچھی تلاوت کریں، من میں نہیں،
من میں پڑھنا بھی برکت سے خالی نہیں، لیکن وہ تلاوت نہیں ہوتی، خالی دیکھنا ہوتا ہے۔ تلاوت کریں ہلکی آواز سے، بہت زیادہ آواز بلند نہ کریں کہ آپ کی آواز گھر سے باہر نکل جائے، لیکن بے اندر گھر میں بیٹھ کر ذرا آواز سے تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، تو یہ قرآن شریف کی تلاوت گھر سے بہت ساری بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرے گی۔ صدقہ دینے کا معمول بناوے روزانہ، صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، یقینی سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو، کہ صدقہ نکالیں، قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پابندی سے، اہتمام سے پڑھیں، اور نمازوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے ہیں۔ حضور علیہ السلام ہمیں ساری چیزیں بتا کر سکھا کر گئے ہیں، لیکن ہم وہاں معلوم نہیں کرتے ہیں۔ کلمات سکھائے ہیں جو حفاظت کے کلمات ہیں، اور تندرستی کے لیے کلمات ہیں، روزی روٹی کی برکت کے لیے کلمات ہیں، اور قرض کی ادائیگی کے لیے کلمات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نماز کے بعد پڑھے گا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے محفوظ کر دے گا، قرضہ اس کا ادا کروا دے گا۔ درمیان وضو علماء لکھتے ہیں ایک دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا، اور روزی کی تنگی دور کر دے گا، اور مکان کشادہ عطا کرے گا، کشادہ مکان ہو جائے گا۔ جو ضرورت زندگی ہے کہ وضو کرتے کرتے ایک آدھ مرتبہ پڑھ لیا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو یہ وہ کلمات ہیں جس میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور مجھے مکان میں کشادگی عطا کر دے، کہ تنگی ہے، چھوٹا سا کمرہ ہے، کرائے کا گھر ہے، بچے زیادہ ہیں، مکان چھوٹا ہے، تو اللہ سے ضرور مانگے مکان کی وسعت، لیکن اس کا صحیح طریقہ لیں، صحیح طریقہ اختیار کریں مکان کی وسعت کا، کہ صحیح طریقہ اختیار کیا ہے کہ یہ اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اچھا کشادہ مکان عطا کرے گا۔ تو یہ صحیح طریقے ہم اختیار کریں، ناجائز راستے اختیار نہ کریں، روزی کی برکت کے واسطے غلط طریقہ نہ کریں، یہ غلط طریقہ ہے، حرام کی کمائی شروع کر دی، ہاں سودی کام شروع کر دیا، کہ پیسے نہیں تھے بیاج پر لون لے لی، یہ تو اللہ کے ساتھ جنگ شروع کی ہے، جس اللہ سے روزی لینی ہے وہیں سے جنگ شروع کر دی ہے، تو یہ تو بربادی کا راستہ ہے۔ ہاں سود کے راستے سے آج تک کوئی پنپا نہیں ہے، سب برباد ہو گئے، بڑے بڑے ملکوں نے دیوالیہ نکال دیا، وہ سود کی وجہ سے نکالا ان کی ان کے لین دین جو ہیں وہ سود میں پڑ گئے، تو کیونکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جنگ شروع کی، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں حلال راستہ اختیار کریں، یہ دعا پڑھیں، گھر میں جو مرد ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہ حلال طریقے سے کماوے، چاہے روزی کم ملے، کیونکہ حلال برکت والی ہے، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے، وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ بیماریوں کو لے کر آتے ہیں، مصیبتیں لے کر آتے ہیں، پریشانیاں لے کر آتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے لے کر آتے ہیں۔ حرام کے مال سے بچوں کی پرورش ہوئی ہے، یہ اولاد کبھی فرما بردار نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا فرید صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں انہوں نے روحانی علاج کے سلسلے میں قرآنی آیات و وظیفوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے، تو ہمیں اس بیان کو پورا دیکھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا ہے اور ہمارے دوسرے بیانات اچھے لگے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات بر وقت پر دیکھ سکے۔ جزاک اللہ۔